ایک ایسا انسان جس نے 400 سے بھی زیادہ دن تک دنیا کے سب سے بڑے اور بے رحم سمندر پیسیفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی، وہ 14 مہینوں بعد زندہ واپس بھی گھر آیا، لیکن آتے ہی ایسا کیا ہوا کہ اس کو جیل جانا پڑ گیا۔ جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس کی پوری کہانی۔ پیسیفک اوشن کا نام سنتے ہی لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں۔ پیسیفک اوشن کا سائز 165 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس میں کچھ تو آئلینڈ بہت چھوٹے ہیں اور کچھ تو بڑے آئلینڈ ہیں جس میں انسان کا جانا ناممکن کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈ پانا اور اس کا بچ پانا نہ کے برابر ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اپنی 7 فٹ کی بوٹ پر اس خوفناک سمندر میں کھو گیا تھا، اور وہ بھی پورے 438 دن کے لیے۔ اس آدمی نے، جس کا نام جو سلواڈور المرینگا تھا، پورے 438 دن بغیر کسی کھانے اور پینے کے چیز کے کیسے زندہ رہے۔ 17 نومبر 2012 کے اس دن ایسا کیا ہوا تھا جو جوز اور اس کے ساتھی پر اتنی بڑی آفت ٹوٹ پڑی، اور کیسے اس شخص نے 438 دن سمندر میں بغیر کسی کھانے اور پینے کے چیز کے گزارے تھے۔ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب جوز اور سلواڈور نامی ایک شخص جو کہ ایک ایکسپرٹ مچھیرے تھے، میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جو کوسٹا ازل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں رہا کرتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر لگ بھگ 37 سال کے قریب تھی۔ جوز میکسیکو کی ایک کمپنی کیمورونیرا کوسٹا کے لیے کام کرتا تھا، اور وہ ہر ہفتے روٹین کی طرح سمندر میں جاتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والا یہ دن بھی جوز اور اس کے ساتھی کے لیے بالکل نارمل تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ان پر ایک بہت بڑی آفت ٹوٹنے والی تھی۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں جس کو کوئی بھی شخص کبھی بھی توڑنا نہیں چاہے گا۔ 17 نومبر کی دوپہر کے وقت جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی سی بوٹ پر روانہ ہوا، اور روٹین کی طرح ان کا خیال تھا کہ وہ پھر واپس اپنے گھر لوٹ جائیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بوٹ پر زیادہ کھانے پینے اور ضرورت کا سامان بھی نہیں رکھا تھا۔ ان کی بوٹ پر صرف ایک انجن جسے وہ مچھلیاں سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اپنی بوٹ پر صرف ایک دن کے کھانے پینے کا سامان رکھنے والے تھے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اگلے 14 مہینے اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ سفر شروع ہوئے کچھ گھنٹے بیت چکے تھے اور جوز اور اس کا ساتھی اب میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور سمندر میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ جوز اور اس کے ساتھی نے اپنی جان بچانے کے لیے جال کو وہیں چھوڑ کر بوٹ کو واپس ساحل کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ 6 گھنٹے بوٹ کو فل سپیڈ میں بھگاتے رہے۔ اب وہ ساحل سے 20 کلومیٹر دور پہنچ گئے تھے اور اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے، اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب ان کے پاس جبو بھی نہ تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور اس کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کی ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی، اور اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ جوز الورینگا اور اس کے ساتھی ابھی اسی شوق میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، اور جو ساحل نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ ٹیم بھی بنائی اور ان کو پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا،
لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے ان کو دور سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہی ان کے پاس کوئی بھی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوز اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب 1% سے بھی کم ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس جو مچھلیاں آتی ان کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک بوتلز میں جمع کر کے پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں پڑتی تب وہ اپنے پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، یہ دونوں جس مینٹلی ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ آخر کار جوز سلورینگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے تحت اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی اس کے آس پاس کوئی نہ تھا اور وہ چاروں طرف گہرے سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق اب جس پیسیفک میں موجود تھا اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتی ہے۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوز نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہو چکا تھا۔ ایک دن جوز کو سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگنے لگی۔ جب اس نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے گروپ کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا اور یہ اب گھر سے 10,000 کلومیٹر دور آ چکا تھا۔ حال ایسا تھا کہ الورینگا بس مر ہی چکا تھا۔ اتنا مینٹل اور فزیکل پریشر جھیلنے کے بعد اسے موت بھی اچھی لگنے لگی تھی، پر اسے اپنی ماں کی ایک بات یاد تھی جو کہتی تھی کہ خود کی جان لینے والے کبھی ہیون میں نہیں جاتے۔ بس اسی کی وجہ سے اس نے سوسائڈ نہیں کیا۔ وہ 99 دنوں تک زندہ رہا اور انجانے میں اس نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا جسے توڑنے کا کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچے گا۔ بنا کھانے پینے کے 438 دن تک سمندر میں زندہ رہنے کا ریکارڈ، جو کہ اگلے دن اسے آس پاس میں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ دکھائی دیا جسے دیکھتے ہی کہ مان لو جیسے ایک مردے میں واپس جان آ گئی ہو۔ وہ آئی لینڈ اس سے قریب 15 کلومیٹر دور تھا اور بوٹ اسی دشا میں جا رہی تھی۔ اسے قریب 1 گھنٹہ لگا اور وہ اس آئی لینڈ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پانی میں نہروں کے بہاؤ سے تیرتا ہوا آئی لینڈ تک پہنچا اور پہنچتے ہی ریت کی طرف آیا اور آ کر لیٹ گیا۔ اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے اس سے مٹی نہیں سونے کا خزانہ مل گیا تھا کہ وہ خود 1 سیکنڈ سے زیادہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے اندر اتنی جان بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ پیر ہلاتا۔ وہ اسی ریت میں پڑا رہا اور چھوٹے سے آئی لینڈ میں پہنچا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آس پاس اس آئی لینڈ کا لوکل سیکورٹی گارڈ دیکھا جس نے جلدی سے ٹیم سے کانٹیکٹ کر کے جوز کی جان بچائی تو ٹھیک ہوتے اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ جب وہ واپس اپنی فیملی کے پاس پہنچا تو سب کو بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ سب یہ مان چکے تھے کہ جوز الورینگا اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور اسے زندہ دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس کی بیٹی خوشی کے مارے رونے لگی۔